بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بوڑھوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لو تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے، اس لیے خود بھی وقت دیا کریں اور دماغ فریش ہوگا۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت صرف بادام کھا کر سو جاؤ، چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ زیادہ چائے مت پیا کرو ورنہ دانتوں کی کمزوری ہو جائے گی۔ گھی کے بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ ضرور استعمال کر لیا کریں۔ نہار منہ گڑ والے پانی میں کالا نمک شامل کر کے پینے سے پورا دن معدہ توانا اور تندرست رہتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ برطانیہ میں ایک نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہوا ہے کہ چاکلیٹ مزید ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلے کا استعمال لازمی کریں۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھانا، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ پانی میں لیموں شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہینے میں 1 بار ضرور صاف کیا کرو۔ لیموں کا چھلکا مسل کر پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹ لیا کرو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ناظرین، ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی نشانی ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے مقابلہ کرو مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا
ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کیا کریں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھایا کریں۔ ناظرین، کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دیں۔ ہمیشہ تازہ اور پھل اور سبزیاں روزانہ کھاؤ۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کرو۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی نہیں پیدا ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دیں اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیموں چکھتے رہا کریں۔ لیموں چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجریں کھا لیا کریں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیا کریں۔ بدن میں طاقت ہی طاقت کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ کالے انگور کھا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے تمام امراض میں مفید ہوتے ہیں۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اپنے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کرنے سے موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے دن اسبغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، اس سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ سر پر بار بار کنگھی کریں گے تو اس سے آپ کے سینے کی بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگ نکھر جائے گا۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے لگا لے۔ سر پر چند دنوں میں ہی نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار اور لمبے ہوتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھا لیا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے
اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگا لو۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مسلسل درد ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لو۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لے، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگا دیں۔ ناظرین، چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ بس ایک بار دیکھ سکتے ہیں، بار بار نہیں دیکھ سکتے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو جان لو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بدن کا حصہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اگر بعد سے فارغ ہو لیا جائے تو آپ کے گردے تندرست رہیں گے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر لیا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پیو، بدن میں خوبصورتی آ جائے گی۔ ناظرین، کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: جھوٹ بولنا، کسی کو عزت نہ دینا، غلط چیز پر اصرار کرنا اور دین سے دور رہنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے پہلے باپ کی عزت اور زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل روزانہ گرم کانوں میں ڈال لو، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہوگا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت بکری کا دودھ پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حاملہ پرندے گھر میں رزق بڑھا دیتے ہیں۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھا لیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال ضرور کیا کرے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو معدے کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آنے لگتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہوتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ رنگ گورا رکھنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کے درد اور سوزش کو دور کرنے میں بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچوں کو پلا دیں۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن میں جنسی اور جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے پیس کر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھا لو، ڈکاریں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی فائدہ مند ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے
یورک ایسڈ بننے کا خطرہ رہتا ہے۔ ناظرین، دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے سے قبل کنگھا کرنے سے دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتی ہیں تو انار کے رس سے بال دھو لیں، اس سے آپ کے بال لمبے اور کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: 1. ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں۔ 2. چینی اور گڑ چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں۔ 3. آٹے کی 7 گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈال دیں۔ بکرے کی کلیجی یا بیف کی کلیجی صدقہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو میٹھی چیزیں بانٹ دیں، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ ہفتے میں 1 بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبت، بیماریوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پاؤں کی مالش میں صحت تندرستی چھپی ہوئی ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے جتنا انسان کی روح کا۔ وقت، دوست اور رشتہ دار انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ اگر گلے کی خرابی کی وجہ سے آرام آ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھا لیں، آپ کی آواز کھل جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گھل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن ہی سے بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ جسم کا مساج یا مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں، جلد کی عمر بڑھتی ہے، بالوں کی چمک دھمک میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ: اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روزانہ صبح ورزش کیا کریں، خود سے مثبت باتیں کریں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ناظرین، اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگیں تو سونف استعمال کیا کریں۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے، دوبارہ جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ زیادہ نمک دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں، ایسے گھر سے غدبت اٹھ جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب دنوں میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندگی رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیمبو، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کھانے سے پرہیز کریں۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی گوشت کھائیں ساتھ سلاد اور رائتا ضرور لو، یہ جلدی ہضم کرنے میں مدد دے گا۔ مسوڑوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونٹھ، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ منہ بھر کے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنا ہے تو ابلے چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ ناظرین، پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پر کبھی اداس نہ ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کر دیتی ہے۔ دائیاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔
اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کرو، اس سے جگر خراب ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ نہار پیڑ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا رنگ فائدہ مند ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے اور بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت بھی کم ہوتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ سیب کا مربا دل کے درد میں بے حد مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے۔ پھل جب بھی کھائیں تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ کشمش کھاؤ، معدے کی تیزابیت دور کرتی ہے۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت ہرے گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لو، اس سے سانس کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ چند ایسی اشیاء جن کے استعمال سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے: دودھ، دہی اور سبزی وغیرہ۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھیرا دوپہر کو کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہتی ہے۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سونف کھاؤ، منہ کی بدبو دور ہوگی۔ بانجھ عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کریں۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی مفید شے ہے۔ صبح کو اٹھ کر جلدی ہیلدی ناشتہ کرو، آپ جلدی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کے پیٹ کی چربی اور جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔